عزیزان گرامی وقار، صحابہ کے کردار میں دو مثالیں اور رکھ دیتا ہوں. حضرت خواتین کی بھی کردار ہے. سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر گھر جاتی تھی پیغام مصطفیٰ لے کر کے. یہ مکہ کی گلیوں میں جب ابھی زندگی بڑی کٹھن تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت کی بات ہے. حضرت سیدہ سمیہ مشرکین کے گھروں میں جاتی اور حضور کی محبت انہیں پلا کر کے آتی تھی. یہ بات کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی. ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ کو گرفتار کروایا اور بیچ چوراہے میں ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا. ان کے دونوں ہاتھ آگے سے، ان کے پیر پیچھے کے پیروں سے گھوڑے کے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور اس کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا. دردناک شہادت. اور اسلام میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ سمیہ کس نام پر ماری گئی؟ نام مصطفیٰ پر، حضور کی عزت پر. اور حضرت یاسر جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو مشرکین پکڑ کر کے کوئلے جلا کر اس میں الٹا لٹا دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے اور میرے آقا نے یہ جملہ بھی فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی یاسر. جو اللہ نے فرمایا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، میرے آقا نے حضرت یاسر کے لیے کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے یاسر پر. وہ حالات بھی صحابہ کے تھے. حضور سامنے ہوتے اور ان کے چہتے دیوانے آگ پر بھی لیٹ جایا کرتے. لیکن بات ایسی تھی کہ حضرت خبیب ابن عدی ایک صحابی، ان کو پکڑ کر کے مشرکین نے پکڑ سے ناخن کھینچ دیے، کو ایک کھمبے سے باندھ دیا. مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکوں سے کہا پتھر مارو اس کو. پتھر مارتے رہے. حضرت خباب اسی طرح سے مارے گئے. ان میں سے ایک صحابی سے مشرکین نے یہ کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے لیٹے ہوتے. اس صحابی کو جلال آیا. اس وقت انہوں نے کہا، کچھ عربی کے اشعار بھی ہیں جو شعر کہے تھے انہوں نے اپنی موت سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ خبردار، تم کہتے ہو اس جگہ محمد ہوتے، میں ابھی اپنے جسم کی 1000 ٹکڑے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں. وہ صحابہ تھے. یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. میرے عزیزو، یہاں صرف اور صرف اگر ہم بات کریں نعروں کی یا دکھاوا کریں تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے. اور اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کرو گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی جزا ہے.